کریں. عالم ارواح کیا ہے؟ عالم ارواح یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے جہاں پہ روحوں کو پیدا کیا, حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا, اپنی روح پھینکی, پھر کہا جاتا ہے, مفسرین کہتے ہیں کہ ان کی پشت پہ ہاتھ پھیر کے وہاں سے باقی روحوں کو پیدا کیا. ٹھیک ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت آدم کی پشت کے بعد جب ان کے بیٹے تھے, ان کے بیٹوں کی پشتوں سے باقی روحوں کو پیدا کیا گیا, اور یہ روحیں اتنی پیدا ہوگی جیسے کروں اربوں خربوں کیڑیوں کی مانند, چیونٹیوں کی مانند. ٹھیک ہے. چیونٹیوں کے مانند جب یہ پیدا کر لے گئی اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں, یعنی کہ وہاں پہ جہاں پہ روحوں کی پیدائش ہوئی, روحوں کو پیدا کیا گیا. پیدا کرنے کے بعد جو سب سے حیران کن بات ہے نا, پھر روحوں کو اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کیا کے ان کو ہوش دیا, سمجھ دی, شعور دیا, پھر کہا لستو بربکم, پھر اسے عہد لیا کہ میں کون ہوں, کیا میں تمہارا رب ہوں؟ ٹھیک ہے. کیا میں تمہارا رب ہوں؟ ساری روحوں نے اقرار کیا کہ ہاں, بلا شبہ اس میں شک والی بات ہی کوئی نہیں, آپ نے ہمیں پیدا کیا تو آپ ہمارے رب ہیں. یعنی کہ عالم ارواح وہ جگہ کہیں گے جہاں پہ اللہ کی ذات نے روحوں کو حضرت آدم علیہ السلام, پہلے آدم علیہ السلام کو بنایا. یہاں پہ ایک اور بات کلیئر ہے کہ صاحب, لیکن میں آپ کو قطع کلامی کے لیے معذرت, میں آپ کو یہاں پہ روکوں گی کہ جب اللہ نے عہد لیا عالم ارواح میں اور کہا کہ میں تمہارا رب ہوں, اور سب نے عہد دیا, ٹھیک ہے, تو اب اس دنیا میں پھر کافر کیسے آئے؟ بڑا سوال کیا میرا بیٹا. یہ ہمارے ہر جو دیکھنے والا ہے نا, اس کے ذہن میں یہ کنفیوژن ہوگی کہ جب اللہ کی ذات کے سامنے ساری روحیں کھڑی ہوئیں, اللہ نے ان کو شعور دیا, سمجھ دیا, اور پھر اللہ نے اس کہا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں؟ عہد الست بھی کہتے ہیں, اور سب نے اقرار کیا کہ اس میں شک والی بات ہی کوئی نہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں. لیکن یہاں پہ پھر جب اللہ نے نا ہماری روحوں کو پیدا کیا, پیدا کرنے کے بعد ان روحوں کو پھر فریز کر دیا یا پھر حضرت آدم کی پشت میں بھیج دیا. ٹھیک ہے. اسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے ایک دفعہ تو روحوں کو زندہ کیا نا, پھر ان کو موت دی, اور دنیا میں پھر پیدا کیا, پھر ان کو موت. اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو روحیں ہیں, ہر روح نے 2 دفعہ زندہ ہونا اور 2 دفعہ مرنا اس نے.